بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہمی معاملات کے آداب قرآن مجید میں سکھائے۔ باہمی معاملات میں باہمی رضامندی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ باہمی رضامندی جتنی گرم جوشی، دیانتداری اور خلوص پر مبنی ہوگی، لین دین کے معاملات اتنے ہی زیادہ مضبوط، قابل اعتماد اور منافع بخش ہوں گے۔ اس لیے کہ باہمی رضامندی تمام تجارتی امور کی پہلی بنیادی اینٹ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر مال کھایا اور کمایا تو یہ جائز نہیں۔ اس آیت سے ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دونوں فریق اگر باہمی رضامندی سے مال کمانے کے کسی باطل طریقے کو اختیار کریں تو پھر محض باہمی رضامندی سے وہ باطل طریقہ جائز نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دور جدید کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ اشیاء ضروریہ کو ذخیرہ کرنے کی بنا پر چلتا ہے، لیکن اسلام نے ہر طرح کے ذخیرے کو ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ احتکار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ جس تاجر نے ذخیرہ اندوزی کی اس ارادے سے کہ یرید ان یغالی بہا علی المسلمین فہو خاطی، کہ جس تاجر نے ذخیرہ اندوزی کی اس ارادے سے کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر اس چیز کو مہنگا کرے تو وہ خطا کار ہے۔ باہمی معاملات کے لیے ایک یہ بھی حکم ہے کہ سود سے بچا جائے، اور اگر کسی کے ذمے سود ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو بچ جائے سود میں سے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی تعلیم دی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ خرابی ہے کم تول کر دینے والوں کے لیے، اور لوگ جب دوسرے سے مال لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری سے ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ باہمی معاملات کا ایک ادب یہ بھی سکھایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ گاہک نے پوچھا، یہ چیز کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ اب ایک طرح سے یہ گواہی بن گئی، چیز بکے یا نہ بکے سچی گواہی دے دے، یہی دیانتداری کا تقاضا ہے۔ حالات گواہ ہیں کہ جن تاجروں نے یہ طریقہ اختیار کیا، لوگ محض اس لیے ان سے معاملہ کرتے ہیں کہ یہ سچا تاجر ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو، جب ایک دوسرے سے ادھار لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیلی احکامات دیے کہ لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور اگر لکھنے کو کہا جائے تو لکھنے والا انکار نہ کرے اور لکھتے وقت کمی بیشی نہ کرے۔ اب جدید تجارتی امور
کاتب کی بجائے کمپیوٹر آ گئے اور اطلاع کے لیے فیکس اور اس سے بھی جدید مشینیں آ رہی ہیں، لیکن احکامات خداوندی کی اہمیت ابھی بھی واضح ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر جس شخص پر حق ہے وہ نادان یا ضعیف ہے اور وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا کارکن ٹھیک طریقے سے لکھ دے۔ باہمی معاملات میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے کو یکساں اہمیت دی جائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ کہ دیانتداری کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے کسی معاملے کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی کہ تم قرض کے معاملات کو لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ وہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ انصاف کو بڑا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور اس سے کم از کم تو یہ ہوگا کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ معاملہ قرض یا ادھار کا نہ ہو بلکہ تجارتاً حاضرتاً یعنی نقد کا معاملہ ہو، ہاتھوں ہاتھ لینے دینے کا معاملہ ہو، تو پھر فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا کہ پھر تم پر کوئی حرج نہیں اگر اس سے نہ لکھو۔ معاملات میں گواہ بھی بنانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو ایسی حالت میں یہ قبضہ رہن رکھ لیا کرو۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ یعنی تجارتی امور میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اس لیے کہ رہن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کا پورا حق ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ عربی کا محاورہ ہے جو زندگی کا ایک اہم سبق ہے کہ تعاشروا کالاخوانی وتعاملوا کالاجانب فرمایا کہ تم رہو سہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ باہمی معاملات کا ایک ادب یہ بھی سکھلایا کہ معاملات میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، مدت اور میعاد معلوم ہو، مہینہ اور تاریخ کا تعین واضح ہو۔ دیانتداری کے اس تقاضے کی اللہ تعالیٰ نے الی اجل مسمى سے تعلیم دی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ باہمی معاملات اور تجارت یاد الہی، عبادت اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نمازیں پابندی سے پڑھیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں تو پھر تجارتی امور کے انجام دینے میں رکاوٹ آتی ہے اور مالی نقصان بھی بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے خالق اور مالک کو ہماری نفسیات کا بخوبی علم ہے۔ اس آیت کے بعد خود فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ باہمی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے رزق میں کمی نہیں بلکہ کثرت اور برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باہمی معاملات میں ہم سب کو قرآن حکیم میں بتائے گئے آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔